بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رد شکیل بن حنیف، سبق نمبر 10۔ شکیل بن حنیف کے اعتراضات، اس کے فریب خوردہ مرید جو مسلمانوں میں پھیلا رہے ہیں، ان اعتراضات اور اس کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ ہم دے چکے ہیں۔ اب ہم ان اعتراضات اور اس کے جوابات کا لب لباب اور خلاصہ اس سبق میں پیش کریں گے۔ چند باتیں غور طلب ہیں کہ جس کو دھیان سے سنے، سمجھے اور دوسروں تک پہنچائے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ نمبر 1، قرآن و حدیث میں اکثر بلکہ ہر جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ ابن مریم کی نسبت ضرور ہے۔ یوں تو قرآن و حدیث میں اور بھی بہت سارے نبیوں، پیغمبروں کا تذکرہ ہے، لیکن کسی بھی نبی اور پیغمبر کے نام کے ساتھ ان کی والدہ کا نام نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ سوچا جا سکتا ہے، قرآن و حدیث میں عیسیٰ کے نام سے جس ذات گرامی کی معجزانہ ولادت، معجزانہ آسمانی زندگی اور پھر دوبارہ دنیا میں معجزانہ انداز میں آمد کا بیان ہے، وہ شکیل بن حنیف، مرزا غلام محمد قادیانی اور دوسرے عیسیٰ مسیح ہونے کے جھوٹے دعوے داران نہیں، بلکہ بنی اسرائیل کے پیغمبر اور حضرت مریم کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ ابن مریم کی نسبت نے تمام مدعیان مسیحیت کے دعوے کی جڑ کاٹ دی ہے۔ نمبر 2، احادیث میں بہت سی علامات قیامت کا ذکر ہے، مگر جس تفصیل اور وضاحت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے، کسی اور علامت کا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے ایک ایک جز کی تفصیل موجود ہے کہ کب اتریں گے، کہاں اتریں گے، کیسے اتریں گے، اترنے کا وقت، مقام اور کیفیت کیا ہوگی، آپ علیہ السلام کی آمد سے قبل اور بعد میں دنیا میں کیا کیا حالات، حادثات اور واقعات رونما ہوں گے۔ آسمان سے اترنے کے بعد آپ علیہ السلام زمین پر کب تک رہیں گے، کہاں آپ کی تدفین ہوگی اور کیا کیا کام آپ علیہ السلام انجام دیں گے وغیرہ۔ سوچنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی ایک ایک جز کی تفصیل اتنے اہتمام سے کیوں بیان کی گئی۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد سے انسانیت کی ہدایت اور گمراہی کا تعلق ہے۔ بعض کم علم اور کج فہم لوگ عیسیٰ مسیح کے جھوٹے دعوے داروں کے چکر میں آ کر گمراہ ہو جائیں گے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور حق پرست لوگ ان علامات و تفصیلات کی روشنی میں سچے اور حقیقی عیسیٰ ابن مریم کے منتظر رہیں گے، جیسا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگاہ فرمایا ہے کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کرے، کیونکہ بہت سے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے۔ نمبر 3، دین اسلام دیگر مذاہب کی طرح بچوں کا کھلونا اور مٹی کا گھرونڈا یعنی گڑیوں کا کھیل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کیا جائے، بلکہ یہ ٹھوس اور مضبوط عقائد کا نام ہے۔ عقیدوں میں ذرہ برابر بھی کمی اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یعنی عقیدوں میں ذرہ برابر بھی کمی اور زیادتی سے مسلمانوں کا پورا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ عقائد و نظریات کے معاملے میں ہر نئی بات اور نئی چیز کو قبول کرنے میں بہت ہی محتاط اور انتہائی ہوشیار رہے۔ نمبر 4، ایک بار نہیں بلکہ بار بار ٹھنڈے دل سے اس پر غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور جانثار صحابہ اکرام کی لازوال اور بے مثال قربانیوں کے بعد ہم تک ایمان کی نعمت اور اسلام کی دولت پہنچی ہے۔ اس کی قدردانی اور احسان مندی تو یہ تھی کہ ہم اس نعمت کو سینے سے لگاتے اور دل و جان
جان سے زیادہ اس کی حفاظت کرتے، لیکن ہائے افسوس، یہ کیسی احسان فراموشی ہے کہ اس قیمتی نعمت اور بیش بہا دولت کو محفوظ رکھنے کے بجائے ہم نے عیسیٰ مسیح ہونے کے جھوٹے دعوے دار کے ہاتھ پر بیعت ہو کر ہدایت کے بدلے گمراہی کا سودا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، کتنا سچا اور صحیح ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى فما ربحت تجارتہم، فرماتے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، ان کا سودا کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ نمبر 5، ہم اور آپ کو اس کا بھی کامل اور پختہ یقین ہے کہ حشر کے میدان میں حوض کوثر پر ہم آقا دو جہاں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک و مقدس ہاتھوں سے اپنی پیاسی امت کو آب کوثر سے سیراب کر رہے ہوں گے۔ ہم بھی لائن میں کھڑے ہیں، اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ عین جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں پہنچنے ہی والے ہوں گے تو اچانک فرشتے ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آڑ بن جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دست بستہ عرض کریں گے، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے باغی امتی ہیں، ان لوگوں نے ایک نئی چیز آپ کے دین میں داخل کر دی۔ آپ نے جس عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہونے کی خبر دی تھی، ان لوگوں نے اس عیسیٰ ابن مریم کو ماننے اور ان کا انتظار کرنے کے بجائے عیسیٰ ہونے کے جھوٹے دعوے دار شکیل بن حنیف کو مان لیا۔ یہ سب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ سوچئے ایسے نفسا نفسی کے عالم میں ہمارا کیا حال ہوگا اور کیا بنے گا۔ میرے بھائیوں، زندگی پانی کا بلبلہ ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ معلوم کب اور کہاں اور کیسے موت کا پروانہ آ جائے اور ہماری سانس اکھڑ جائے۔ اس لیے اگر ہم آخرت میں اپنی نجات و کامیابی چاہتے ہیں تو دنیا میں ہمیں اسلام کی زندگی گزارنا ہوگا اور ایمان کی موت مرنا ہوگا۔ اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اس نئے گمراہ عقیدے سے توبہ کر لیں، کیونکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی گمراہی کی تائید میں ہماری کوئی دلیل و حجت کام نہ آئے گی اور نہ ہم کوئی ہیلا و بہانہ کر سکیں گے۔ ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے متعلق بہت تفصیل سے بات پیش کی گئی ہے۔ اس کے آئینے میں آپ شکیل بن حنیف کے جھوٹے دعوے کو دیکھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ڈوبا ہوا انسان ہے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی ساتھ لے کر ڈوبیں گے، یہ اس کا حال ہے۔ میاں یہ منہ اور مسور کی دال، ذرا اپنا حلیہ، اپنا چہرہ پہلے صاف آئینے میں دیکھ لیتے کہ میں انسانوں کی فہرست میں ہوں یا نہیں۔ شکیل، پھر ایسا دعویٰ کرنے سے کیا فائدہ؟ ہم شکیل بن حنیف اور اس کے گمراہ مریدین سے بہت ہی قوت کے ساتھ یہ درخواست کریں گے کہ ایسے ڈھونگ کو، یعنی اس ڈھونگ دتورے کو بند کر دیا جائے۔ خدا کے سامنے جواب دینا ہے، اس وقت پچھتانے کے بجائے اب بھی موقع ہے، اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائے، توبہ کر لے، اس لیے کہ دلی ابھی دور نہیں ہے۔ صبح کا بھٹکا ہوا اگر شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کے اس قیمتی ہیرے کو موت تک بچا کر دنیا سے لے جانا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ فقط اللہ تعالی بہتر جاننے والے ہیں۔ محمد آصف لاجپوری، خادم جامعیت الکوثر لاجپور۔